بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آمد ماہ رمضان کی۔ اور یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا کی عظیم الشان نعمتیں، بے پناہ رحمتیں اپنے مومن بندوں کی طرف، اپنے متقین بندوں کی طرف نازل ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ہم رمضان کے قریب آ گئے ہیں تو ہمارے ذہن میں رمضان کی رحمتوں اور رحمتوں کی برکتوں کے ساتھ ساتھ چند ذمہ داریاں بھی ہماری طرف عائد ہوتی ہیں خدا کی جانب سے، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کچھ سوالات۔ تو انہی سوالات کے چلتے ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس میں ہم عالم دین کو دعوت دیں گے اور اس میں ان سوالات کو پیش کریں گے کہ وہ جو سوالات اکثر ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور ان کے جواب ہم تلاش کرتے ہیں، مگر کئی مواقع پہ وہ جواب ہم تلاش نہیں کر پاتے اور وہ سوال ہمارے ذہن میں ہی رہ جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جن کے تعارف کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ان کی ذات سے واقف ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ آج کے ہمارے مہمان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب ہیں، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ان کے ذیل میں بتاتا چلوں۔ آپ آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے جڑے ہوئے ہیں مسلسل، اور تمام فقہی مسائل جو دفتر سے شائع ہوتے ہیں وہ اکثر عوام الناس میں اکثر لوگوں کے درمیان لا کے پیش کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے چند سوالات کروں اور ان سوال کے جواب آپ سے حاصل کروں۔ میرا پہلا سوال، چونکہ یہ ابتدا ہے اور رمضان کی مبارک آمد ہے، تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا چاند جب جس طرح ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح رمضان کے چاند کو لے کے اکثر لوگوں کے ذہن میں سوالات اور جوابات پیدا ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان انڈیویجولی اپنے طور پر، ذاتی طور پر جب رمضان آئے تو یقیناً رمضان اپنے ساتھ برکتیں اور رحمتیں لے کے آتا ہے، لیکن ایک انسان کا کیا فریضہ ہے کہ وہ خود رمضان کے لیے اپنے آپ کو کس طرح سے آمادہ کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف جانے کا مہینہ ہے۔ اور ہماری روایات میں ملتا ہے، رسول کرام اسلام فرماتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اسی لیے کہا گیا، انما سمی الرمضان لأنہ یرمز الذنوب۔ سر رمضان کو رمضان اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس میں گناہ انسان کے دھل جاتے ہیں، گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان یقیناً بندگی کا مہینہ ہے، اطاعت کا مہینہ ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول کرام اسلام نے خطاب کر فرمایا کہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ مومنین اے لوگوں، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اپنی برکت و رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے تمام تر رحمت و برکت کے ساتھ جب آ رہا ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا استقبال کریں۔ یقیناً پورے سال ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کوتاہی، غلطیاں، گناہ، غفلت، انسان غفلت کا شکار رہتا ہے۔ تو یہ ایک مہینہ اللہ نے رکھا ہے کہ ہم تمام تر دنیاوی امور سے تھوڑی سے قطع کریں، دنیاوی امور سے تھوڑا سا دل کو موڑیں اور خدا کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی دل جو کہ ہمیشہ دنیاوی و مادی امور میں انسان کا زیادہ تر لگا رہتا ہے، لیکن یہ ایک مہینہ یہ ہے کہ کچھ مادی اور دنیاوی امور کو چھوڑ کر ہم خدا کی طرف آئیں۔ اور یقیناً اس مہینے میں جو برکت ہے، جو رحمت ہے، اب آپ خطبہ شعبانیہ کے کچھ جملات آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ جس میں رسول کرام اسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکت و رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، تو اب اس کی کیا عظمت ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، بہترین، سب سے بہتر مہینہ تمام مہینوں میں ماہ رمضان ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے جو دن ہیں بہترین دن ہیں، تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے۔ وَلَيَالِي ہے أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین رات ہے۔
تو حقیقت میں اگر ہمیں توفیق ہوئی ہے کہ ہم ماہ رمضان کو درک کر رہے ہیں تو یہ خود ایک نعمت ہے، کیونکہ اسی ماہ رمضان میں شبائے قدر بھی ہیں، اور شبائے قدر ہمیں بہترین تقدیرات لکھنے کے لیے اور اپنے لیے بہترین تقدیرات خدا کی بارگاہ سے لینے کے لیے ایک بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے کو آمادہ کریں۔ ساعت ہو افضل الساعت، اس کا وقت جو ہے، ساعت جو ہے بہترین ساعت ہے، اور اس میں آپ اللہ کی مہمانی کی طرف دعوت کیے گئے۔ اب یقیناً جو انسان مہمان بن کے کہیں جاتا ہے تو مہمان کا ایک خاص احترام، خاص استقبال، خاص اس کی خاطر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جب ضیافت دے رہا ہے تو یقیناً اللہ نے جو دسترخوان بچھایا ہے تو یہ دسترخوان مادی دسترخوان نہیں ہے، معنوی دسترخوان ہے۔ یہاں پر ہم معنوی غذاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی روح کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے غافل نہ ہو، اور بعض روایات کے مضمین میں یہ بھی ملتا ہے کہ کتنا ہی وہ شخص بدبخت ہے جو اس مہینے کی برکت و رحمت سے اپنے کو محروم کر رہا ہے، کتنا شقی ہے وہ شخص جو اپنے کو اس مہینے کی رحمت سے و برکت سے محروم کر رہا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے بندگی کا اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ جو بھی جس حالات میں جہاں بھی زندگی گزار رہا ہے، پورے سال بندگی اطاعت نہ بھی کر سکا تو اس مہینے میں خود کو مختصر سا ہی صحیح وقت نکالیں کہ اللہ کی بندگی کے لیے خود کو حاضر کریں۔ بالکل، جزاک اللہ قبلہ، بہت شکریہ، ایک بہت جامع اور مکمل جواب آپ نے ہمیں دیا۔ یقیناً جس طرح آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو میں آسان زبان میں کہوں کہ پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، اور اپنے وجود کو انسان پیور کرے، پاک کرے۔ ظاہر ہے کہ جب خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی تو وہ ظرف بھی پاک ہونا چاہیے کہ جس ظرف میں وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ قبلہ نے بہت اچھی بات کہی کہ صرف اور صرف جسمانی غذاؤں کا انتظار نہ کریں، بلکہ روحانی غذاؤں کا یعنی معنوی اعتبار سے انسان اپنے وجود میں روحانیت اتارے۔ جیسے آپ نے کہا کہ شبہ قدر بھی اس ماہ میں موجود ہیں، اور کس طرح نزول قرآن سب آشنا ہے، تمام ویورز اس بات سے آشنا ہے کہ قرآن ان شبہ قدر میں نازل ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے میرا سوال تھا کہ کس طرح آمادہ کریں، آمادہ اس طرح کریں کہ اپنے وجود کو پاک کریں اور مکمل طور پر رمضان کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ قبلہ، اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھئی آمادہ کس طرح ہو جائیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میں نے ابتدا میں بھی یہ بات کہی کہ جب رمضان آنے لگتا ہے تو اکثر رمضان کے چاند کو لے کے اختلافات درمیان میں پیش آتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ چاند فلاں ہوا، کوئی اسی کے ذہن میں کچھ۔ میرے چند سوالات ہیں چاند کو بھی لے کر، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو واضح کر دیں کہ اگر چاند ثابت ہونے میں جو اختلاف پیش آتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، پہلے تو اس کی علت بیان کر دیں کہ وہ کیوں اختلافات اکثر سامنے آتے ہیں، اور اگر آتے ہیں تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیے، شریعت کے جو احکام ہیں، کچھ یعنی احکام کی کچھ کوالٹی ہیں، کچھ احکام اس طرح کے ہیں کہ جس میں جو واقعیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جیسے ہی چاند کا مسئلہ ہے، چاند کے مسئلے میں واقعیت معیار ہوتی ہے، تو اب واقعیت تک کیسے پہنچا جائے؟ وہی واقعیت تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں معقول طریقے سے اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو وہی اسی کو ہم واقعیت سمجھتے ہیں۔ اب رہے گی بات کہ اعلان ہوتا ہے، کوئی اعلان کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، تو وہ آپ کا اطمینان، کیونکہ ہم نے بتایا نا یہاں پہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ کہ آپ کو خود اطمینان حاصل ہوا ہے یا نہیں، آپ خود مطمئن ہوئے ہیں نہیں۔ اب رہے گی بات کہ جو مطمئن ہونے کے جو طریقے ہیں وہ معقول ذرائع سے آپ کو اطمینان حاصل ہونا چاہیے۔ کوئی مطمئن شخص نے دیکھا ہے، یا دو عادل نے گواہی دی ہے، یا مشہور اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جا رہا ہے، تو اگر مطمئن ذرائع سے آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ رمضان کا چاند دیکھا گیا، ماہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے، تو آپ رمضان کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے لیے اطمینان نہیں حاصل ہوا تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیے، اسلام میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کے رک جائیں اور یہاں پہ پھر کوئی راستہ نہیں۔ اسلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا ہے، کسی معقول ذرائع سے آپ مطمئن نہیں ہو سکے ہیں، تو وہاں پر آپ شعبان کی نیت سے روزہ رکھیں۔ اچھا، شعبان کی نیت سے آپ روزہ رکھیں اور آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اگر دن میں کہیں سے اطمینان بخش خبر مل جاتی ہے تو آپ نیت کو
ماہ رمضان کی طرف پلٹا. یعنی اطمینان قلب پیش نظر ہونا چاہیے. اطمینان قلب جو معقول ذرائع سے، کیونکہ اطمینان کبھی غیر معقول ذرائع سے ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اگر کوئی کہے کہ کوے کے اڑنے سے ہمیں اطمینان حاصل ہو گیا، تو یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے چاند کے لیے. مثال دے رہے ہیں، کہنے کا مقصد ہے کہ معقول ذرائع سے اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے تو یہی آپ کا اطمینان حجت ہے. کیونکہ شریعت نے یہاں پر تقلید کا جو پہلو ہے وہ یہاں پہ بہت کمزور ہے چاند کے مسئلے میں. یہاں پہ واقعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مکلف کو اطمینان ہو جائے کہ اس کے شہر میں چاند ہوا ہے. تو اس حوالے سے اگر اعلان کہیں سے ہوتا بھی ہے، کسی دفتر سے اعلان ہوتا ہے، کسی دفتر نے اعلان نہیں کیا، تو وہ دفتر کا اعلان بھی ہمیں اطمینان تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. مجتہد یا مرجع جب اعلان کرتے ہیں دفتر سے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہماری تقلید کریں اس مسئلے میں، کیونکہ یہ مسئلہ تقلیدی نہیں ہے. یہاں پر واقعیت تک آپ کو پہنچنا ہے. مثال کے طور پہ شریعت میں بیان ہو گیا کہ خون اگر لباس پہ لگا ہے تو لباس نجس ہو جائے گا. یہ شریعت نے بتا دیا. اب وہ چیز جو لگی ہے وہ خون ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنا مجتہد کی ذمہ داری نہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز خون ہے یا خون کے کلر کا کوئی رنگ لگ گیا ہے. اب مجتہد نہیں آئے گا بتائے کہ یہ خون ہے یا نہیں ہے. مجتہد صرف حکم بتا سکتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ خون ہے، اگر تو نجس ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ خون نجس ہے اور آپ اس میں نماز ایک حد تک جہاں کچھ مقدار خون جو معاف ہے اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن اب وہ خون ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ مکلف ہے، یہ ہماری ذمہ داری. تو شریعت نے مسئلہ بتا دیا کہ چاند ثابت ہو جاتا ہے، اور آپ کے مجتہد کا جو معیار ہے، کچھ یہاں پر اختلاف مبنی پایا جاتا ہے. وہ ہم مانتے ہیں کہ جیسے اتحاد افق، کہ اگر ایک جہاں سے دوسرے جہاں کا افق ملتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر سے کا، تو وہاں پر ثابت ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اتحاد افق معیار نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے گراف ایجنسی کے ذریعے سے جو پروگرام کیے تھے ماہ رمضان کے، اس میں چاند کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو اور کافی ڈیٹیل میں ہم نے اشارہ کیا تھا، جو کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، کہ چاند میں جو اتحاد افق کا مسئلہ ہے کہ اگر ایک جہاں چاند نظر آیا ہے تو دوسری جہاں پہ بھی اگر کوئی معنی نہ ہو تو نظر آتا. اب ہو سکتا ہے کہ معنی رہا ہو نظر نہ آئے فزیکل طور پر، لیکن اگر ایک جہاں نظر آتا ہے اور دوسری جہاں کوئی ضروری نہیں کہ وہاں نظر آئے، تو پھر وہ اتحاد افق نہیں کہلائے گا. تو کچھ اس طرح کا معیار آیت اللہ سستانی کے ہیں. لیکن ان مبنا کے تحت بھی جو آخری معیار یہ ہے کہ ہم اپنے مجتہد کے مبنا کے مطابق اطمینان ہمیں ہی حاصل کرنا. اب یا مثلا ٹیلیسکوپ سے دیکھا گیا یا عام طور پہ دیکھا گیا، یعنی عادی طور پہ دیکھا گیا. آیت اللہ سستانی کے یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے عادی طور پہ چاند دیکھیں، اور اس میں بھی ان کی دلیل ہے، ایک مبنا ہے کہ بھئی اسلام کے جو دستورات ہیں، اسلام کے جو تعلیمات ہیں، اس میں بہت زیادہ ایسی چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں کیا ہے اور اعتماد اور تکیہ نہیں کیا گیا ہے کہ جو آپ آج دنیا ترقی یافتہ دنیا میں جس سے سہارا لیں. وہ فزیکل اور نیچرل چیزوں پر اسلام نے تکیہ کیا، اعتماد کیا. مثال کے طور پر چاند ہی نظر آنے میں، چاند عام طور پہ نظر آئے، یا اگر کہیں پہ بتایا کہ اتنی دوری پر ایسا ہوگا تو وہاں پہ بالشت یا فرسخ، ہاں ایسی چیزیں جو نیچرل ہر انسان کے لیے مہیا ہو. اب جیسے ٹیلیسکوپ ہے یا دوربین ہر انسان کے لیے مہیا نہیں ہو سکتا، ہر دور میں مہیا نہ ہو، ہر انسان کے لیے مہیا نہ ہو. تو اسلام نے ان نیچرل چیزوں کی بنیاد پر حکم کیا ہے. تو بعض مراجع کہتے ہیں کہ بھائی عام طور پر دیکھا جانا چاہیے، اور اگر عام طور پر دیکھے جانے کا آپ کو اطمینان حاصل ہوا ہے وہی آخری مرحلہ، تو پھر آپ کا چاند ثابت ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس جواب کا جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اطمینان پیش نظر بشرط یہ کہ وہ ایک اوتھینٹک سورس سے ہونا چاہیے. ایک جامع طور پر جواب ہو گیا یہ. اچھا، میرا اگلا سوال، چونکہ آپ آیت اللہ سستانی کے دفتر سے بالخصوص جڑے رہتے ہیں اور اکثر ہم تک تمام تر مسائل اور تمام تر فقہی مسائل پیش کرتے رہتے ہیں، یہی سوال میرا تھا جس کو میں سمجھتا ہوں آپ نے مکمل طور پہ جواب دے دیا، لیکن میں مختصراً چاہتا ہوں ایک بار اور روشنی ڈال دیں کہ کیا کسی مرجع کے کہہ دینے سے چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، مرجع کے ہم نے اشارہ کیا کہ مرجع صرف اور صرف اعلان کرتا ہے. اس مسئلے میں کوئی تقلید کی گنجائش نہیں ہے. مرجع اعلان کرتا ہے کہ ہماری نظر میں معتبر ذرائع سے چاند ثابت ہو گیا ہے. اگر ہمارے اطمینان پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو آپ کا اطمینان حجت ہوگا. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں بھئی مجھے تو اطمینان نہیں ہوا ہے، واقعاً غالباً تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کو انفرادی طور پر اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے
تو اس کا اطمینان حاصل نہ ہونا سبب بن سکتا ہے کہ وہ اطمینان حاصل نہ کرے، اور وہ اپنے جو اس کا شرعی وظیفہ، مثال طور پہ اگر شعبان کا مہینہ تو وہ کہے ابھی شعبان کی 30 تاریخ، یا اگر ماہ رمضان ہے تو آج بھی ماہ رمضان کی 30 تاریخ ہے، وہ مان سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ تقلید کرے۔ اب غالباً ایسا نہیں ہوتا، مرجع معتبر ذرائع سے اس نے تحقیق کیا ہوگا، اور عام مومنین اتنے ڈیپ میں مسائل جانتے بھی نہیں، تو غالباً اطمینان کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ پتہ یہاں پہ غلط کبھی کبھی استفادہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی مرجع نے کہہ دیا تو اس مسئلے میں تقلید نہیں ہے، ہاں تو تقلید نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہاں تو یہاں پہ ہم نہیں مانتے اور تقلید نہیں ہے، ہم یہ کام کریں گے، کبھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس میں آپ کی بھی ذمہ داری، یعنی جو عالم کہیں پر ہے یا کوئی بھی شخص ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو آپ مامور کریں کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں، وہاں آپ مسئلہ بتا دیجیے بھائی دیکھیے جس کو اطمینان حاصل ہوا ہے وہ اس پہ عمل کر لے، جس کو نہیں اطمینان حاصل ہوا ہے ضروری نہیں کہ وہ اس پر عمل کرے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے شرعاً۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا، چاند کے حوالے سے بس یہ آخری سوال میرا، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی چاند باریک نظر آیا یا چاند موٹا نظر آیا، تو میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ چاند کے باریک وارد ہونے یا چاند کے موٹے وارد ہونے سے کیا کوئی اثر پڑتا ہے، اور کیا چاند ثابت ہو جاتا ہے؟ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وہی اطمینان کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ اگر چاند موٹا ہے تو یقیناً پچھلے دن کا چاند ہے، آج دوسرا دن ہے اس لیے موٹا ہے، لیکن یہ شرعی اعتبار سے روایات میں اس کی کوئی تائید حاصل نہیں ہوئی ہے، اور فقہاء کے نظریات میں بھی موجود نہیں ہے کہ صرف موٹے ہونے کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ آج دوسری کا چاند ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں اگر کسی کو واقعاً اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ چاند کا جو اتنا زیادہ چاند موٹا ہے اور باریکی بالکل نہیں ہے، اور اس کا اطمینان جو ذاتی ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک حد تک ہم شاید اس کو ہم معتبر ذرائع بھی ایک حد تک نہ کہہ سکیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے حجت بن سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے ہمارے تمام سوالات اور تمام مراحل کو کس طرح بآسانی ہم تک جوابات پیش کرے قبلہ نے۔ قبلہ میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے تمام سوالات کو بہت ہی بآسانی اس کا جواب پیش کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بھی ہمیں تمام ہمارے سوالات کے جوابات دیتے رہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں جو کنفیوژنز رہتے ہیں وہ دور ہوتے رہیں۔ ناظرین، آج کے سوالات کا جو جز ہے، سب سے پہلا سوال جو تھا کہ ہم کس طرح سے آمادہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس کو دہرانا اس اینڈ میں شو کے بہت ضروری ہے کہ جب آمد ماہ رمضان المبارک ہے تو ہم خدا کی طرف رجوع کریں، اپنے جسمانی وجود سے، اپنے روحانی وجود سے خدا کی طرف متوجہ ہوں، اور اپنے ظرف کو پاک بنائیں تاکہ خدا کی رحمتیں اور خدا کی نعمتیں ہمارے وجود کو منور کر سکیں، خدا کی رحمتوں کا نور ہمارے وجود کو منور کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔